ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میرے ابا کو شروع سے ہی بیٹے کی خواہش تھی۔ بے اولاد جوڑوں کو اولاد اور بیٹیوں والے ماں باپ کو بیٹے کی بڑی خواہش ہوتی ہے۔ 2 وقت کی روٹی پوری ہو نہ ہو، بیٹے کی خواہش میں بیٹیوں کی لائنیں لگا دیتے ہیں۔ کبھی کبھار باپ خوشی غمی کے احساس سے محروم ہو چکا ہوتا ہے، تب اولاد نرینہ پیدا ہوتی ہے۔ لمبے عرصے بعد پیدا ہونے والے بیٹے ماں باپ اور بہنوں کی آنکھ کا تارا ہوتے ہیں، لیکن یہ نوجوان لاڈ پیار کی وجہ سے اکثر بگڑ جاتے ہیں۔ ہمارے گھر کا ماحول بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ابا کو بیٹا نہ ہوا تو انہوں نے بیٹے کی خواہش کے لیے دوسری شادی کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ بڑی مصیبتوں کے بعد انہیں ایک رشتہ ملا۔ ہم دیہاتی لوگ غیر برادری میں رشتہ نہیں کرتے۔ غیر برادری کا نوجوان جتنا امیر ہو، خوبصورت تعلیم یافتہ ہو، اسے رشتہ بھی نہیں دیتے۔ پھر برادری والا چاہے لولہا لنگڑا شرابی بھی ہو، اس کو رشتہ دے دیتے ہیں۔ جس جگہ میرے رشتے کی بات چلی اور ریشم کی طرح مضبوط ہوئی، وہ شخص میرا ہونے والا شوہر جانوروں کو چارہ ڈالتا تھا، جبکہ میری سوتیلی ماں بننے والی اس کی بہن حویلی میں صفائی ستھرائی کرتی تھی اور دیگر چھوٹے موٹے کام سر انجام دیتی تھی۔ دراصل یہ وٹے سٹے کی شادی تھی۔ دونوں گھرانوں کو شادی کی جلدی تھی، سو جلد ہی میں دلہنیا بن گئی۔ میں اب حویلی میں اپنی نند کی جگہ کام کرتی تھی۔ یہاں پر میں ملازمہ کم اور مالکن زیادہ نظر آتی۔ حویلی والے بھی میرے حسن سے متاثر ہو جاتے۔ حویلی کا بڑا سائن تو میرے صدقے واری جاتا۔ کام کے بہانے کمرے میں بلا کر پاؤں دبانے کو کہتا، کبھی کہتا کہ میرے ساتھ باتیں کرو۔ دوسری طرف اس کا بیٹا باپ سے چھپ کر مجھ پر تحائف کی بارش کرنے لگا۔ میں اپنے باپ کے گھر سے بہا کر کیا آئی، میرے لیے زندگی ایک عذاب ہو کر رہ گئی۔ یہاں حویلی میں کام کرنا کچھ آسان نہیں تھا، جبکہ میرا شوہر ان کا جدی پشتی غلام تھا۔ میں باپ اور بیٹے دونوں کی ہوس زدہ باتوں کا نشانہ بنتی۔ ایک دن باپ بیٹے کی حرکات اور خدمات کا ذکر میں نے اپنے خاوند سے کیا تو وہ الٹا مجھے مورد الزام ٹھہرانے لگا۔ کہنے لگا، ان عزت دار لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ چھوٹے مالک پر تم شاید خود مدمٹی ہو سکتا ہے انہوں نے تمہیں گھاس نہ ڈالی ہو اور بدلے میں تم ان پر تہمت لگا رہی ہو۔ میں لمبے عرصے سے ان کا نمک کھا رہا ہوں، مجھے من گھڑت قصے میرے مالکوں کے بارے میں مت سناؤ۔ ان لوگوں کو کس چیز کی کمی ہے؟ ان کے اشارے پر ہر کوئی اپنی جان دینے کو تیار ہے۔ وہ بھلا کیوں تم پر مر مٹنے لگا؟ کہاں ہم لوگ اور کہاں یہ امیر لوگ۔ خیر، اپنے شوہر سے کسی قسم کی سپورٹ نہ ملنے پر میں چپ ہو گئی۔ میری سوتیلی ماں اکثر میکے آ جاتی اور واپس سسرال جانے کا نام نہ لیتی۔ مجھ سے پہلے وہ حویلی آتی، خدمت کے بہانے سائیں کے کمرے میں جاتی، جبکہ دن کو چھوٹے سائیں کے آگے پیچھے پھرتی، کمرے کی صفائی کرتی، اس کے کپڑے استری اور جوتے پالش کرتی۔ جب میں کام نپٹا چکی ہوتی تو تنگ کرنے کے لیے واش روم صرف سے دھونے کو کہتی۔ یہاں آ کر میری سوتن اور مالکن کا کردار ادا کرتی، غرض ہر طریقے سے مجھے گھٹیا ظاہر کرنے کی کوشش کرتی، میرے کام میں کیڑے نکالتی، مجھے سائیں جی کے سامنے بھوکا ننگا گھٹیا اور بے گھر ہونے کے طعنے دیتی۔ پورے جہاں کی خامیاں اسے میرے باپ میں نظر آتی۔ مالکوں کی نظروں میں گرانے کا جب کوئی حربہ کام نہ آیا تو اس نے ایک اور چال چلی۔ چھوٹے سائیں اگرچہ اس کے پیار سے محظوظ ہو رہے تھے، مگر وہ میرے بھی حسن کے شیدائی تھے۔ سوتیلی ماں نے چھوٹے سائیں کو مجھ سے بدظن کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مجھ پر جھوٹی تہمتوں، عاشقی عیاشی کی بھرمار کر دی۔ مگر میرے حسن کے پروانوں کو تو میری روشنی سے غرض تھی۔ میں کون سی ان کے رشتہ دار تھی جو وہ غیرت کرتے؟ وہ تو صرف موقع کی تلاش میں ہوتے۔ جب وہ مجھے چھوٹے سائیں سے دور کرنے میں ناکام ہوئی تو وہ حویلی میں اپنا کھویا ہوا مقام پانے کے لیے مقابلے پر اتر آئی۔ اس نے بھائی کی عزت اور خاوند کی عزت کو کوڑیوں کے بھاؤ نیلام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب تو اس کی راتیں بھی حویلی میں گزرنے لگیں۔ وہ شام کو بن ٹھن کر حویلی جاتی جیسے کسی بڑی تقریب میں مہمان خصوصی ہو۔ بہرحال اس سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے سائیں کی آشیرواد سے عدالت میں خلا کا دعویٰ دائر کر دیا۔ نوٹس ملنے کی دیر تھی کہ میرا باپ بھی مجھے لینے آ گیا، کیونکہ یہ معاملہ تو وٹے سٹے کا تھا۔ اس پر میری سوتیلی ماں بڑی خوش ہوئی۔
اسی دن کے لیے تو اس نے اپنا سہاگ داؤ پر لگایا تھا۔ اس کی درینہ خواہش پوری ہوئی تھی، اب وہ خود مختار تھی۔ اگلے ہفتے میں نے بھی تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر دیا، اور جو شہر سے دور جنگل کنارے آباد بستی کے پاس باسی تھے، انہیں زندگی میں پہلی بار تسلی سے شہر جانا نصیب ہوا۔ مسائل کی ڈوری میں الجھے تو وکیلوں اور عدالت سے آگہی ہوئی۔ ہم ان پڑھ لوگ تھے، وکیلوں کی باتوں کی ہمیں کہاں سمجھ آتی تھی۔ یہاں پر بھی کچہری کے ایک وکیل نے میرا بھرپور فائدہ اٹھایا، میری محبت کا دعویٰ کیا۔ تب مجھے بھی اس کی بے بسی پر ترس آ گیا۔ میری چاہت کے سمندر میں ڈوب کر وہ تو گوہر نایاب پانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی خوشی دیدنی تھی، محنت کا ثمر پا کر بہت ہی مخمور تھا۔ مزید ایک پیشی بھگتنے پر مجھے طلاق ہو گئی۔ آزادی کا پروانہ تھامتے ہی زندگی کو کسی کی غلامی میں دینے کا مجھے مکمل اختیار مل گیا۔ طلاق کا توق گلے میں ڈالنے کا غم اور آزادی کی خوشی عجیب صورتحال بن گئی۔ میں مستقل گھر میں رہنے لگی، شکیل پہرے کی طرح بلا جھجک گھر میں آنے لگا۔ دنیا دار لوگوں کی طرح ہم بھی مفاد پرست نکلے۔ ایک دن ابو نے اس کے گھر آنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ کام ہو جانے پر میں بھی بے اعتنائی برتنے لگی۔ مجبوری کے عالم میں اس کے ساتھ سلام دعا کرتی، اس کو چائے پانی دینا مجھے سزا لگتا۔ میری آنکھیں اب ماتھے پر تھیں۔ اب مجھے اس سے کون سا کام تھا جو میں اس کے آگے پیچھے پھرتی اور چاہتوں کے جھولے میں جھلاتی۔ جمیل دھن کا پکا نکلا۔ جب بھی آتا ہوٹل کے کمرے میں کیا شادی کا وعدہ یاد دلاتا، باپ سے بات کرنے کا کہتا۔ یہ وہ وکیل تھا جس نے طلاق میں میری مدد کی تھی۔ محبت کے دیوانے بھی عجیب ہوتے ہیں۔ میری بے رخی کو بھی محبت اور ہاں کا اظہار سمجھتا۔ میں نے اسے گھاس نہ ڈالنے کی قسم کھا لی، اس نے مجھے پانے کی قسم کھا لی۔ کمزوری عورت کی صفت میں شامل ہے۔ میرے ارادے بھی ڈگمگانے لگے، سوچ اور فکر متزلزل ہونے لگی۔ نفرت کی آگ محبت کے پانی سے بجھنے لگی۔ وہ شخص اپنے پیار کے بادلوں کو اپنی زندگی کی جھونپڑی پر برسنے میں مجبور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی مستقل چاہت نے مجھے بھی اپنانے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ بے شک میں خوبصورت اور جوان تھی، مگر طلاق کا جھومر ماتھے پر تھا۔ گھر بیٹھی لڑکیاں جو مرضی پاپڑ بیلتی پھریں، شریف شمار کی جاتی ہیں، مگر طلاق یافتہ لڑکی جتنی مرضی پاک باز، باکردار، پاکیزہ سیرت کی مالک ہو، اسے دی گئی ناجائز طلاق کو بھی اس کا جرم سمجھا جاتا ہے، معاشرے میں انتہائی نفرت اور حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ بہرحال میں نے سوچا کہ اب شادی کر ہی لینی چاہیے۔ رات کو ارادہ کر کے اگلے دن ہاں کرنے سے قبل اس کے گھر کے بارے میں تحقیقات کرنے کا انکشاف کیا۔ پہلی تحقیق کا انکشاف ہوتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ وہ شادی شدہ اور 3 بچوں کا باپ تھا۔ میں نے تو اس کے خواب میں آنے پر بھی پابندی لگا دی۔ سوتے جاگتے خیالوں میں سوکن چیرنے پھاڑنے کے لیے چھری لے کر میری طرف بڑھتی۔ ان حالات کی وجہ سے میں سخت پریشان تھی، جبکہ اس کی محبت کا دریا ساون بھادو کے دریا کی طرح کناروں سے باہر اچھلنے لگا۔ ایک دن رشتہ داروں اور برادری کے معززین کے ہمراہ ہمارے گھر پر دھاوا بول دیا۔ پنچایت کے سامنے میرے باپ کے پاؤں پکڑ لیے اور بیٹا بنانے کے لیے ترلے کرنے لگا۔ کہنے لگا میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ کا اعتماد بحال رکھوں گا، آپ کے رشتہ دار میری وفا کی مثالیں دیں گے، آپ کی بیٹی کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھوں گا، خود دھوپ میں تو جل جاؤں گا مگر اسے پیار کے سائے میں محفوظ رکھوں گا، اس کے ہر دکھ درد پریشانی کی دوا بن کر رہوں گا۔ اس کے جذبات اور بزرگوں کے اصرار پر ابو نے کچھ عرصے کی مہلت مانگی۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو ابو نے مجھ سے بلا کر پوچھا، بیٹی تجھے طلاق کا داغ لگ چکا ہے، تیری اہمیت پہلے جیسی نہیں رہی۔ لوگ تو طلاق یافتہ عورت کے سائے سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو طلاق یافتہ عورتوں کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے۔ میں جانتا ہوں تمہاری اداؤں پر مرنے والے بہت ہیں، لیکن جب تم اپنانے کی بات کرو گی تو تمہاری ہر ایک ادا پر فدا ہونے والے تھوکیں گے، بدکردار فاحشہ کے تانے دیں گے۔ اس وقت تمہاری فریاد کوئی نہیں سنے گا، ہر فرد تمہیں ہی مجرم سمجھے گا، تمہاری رہی سہی عزت بھی اچھالی جائے گی۔ میرا مشورہ ہے کہ ہاں کر دو، شادی شدہ ہے تو کیا ہوا، نوجوان ہے، تم سے چاہت کرتا ہے، ہمیشہ تمہارے تابع رہے گا، تمہارے سر پر سایہ ہوگا، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ اگر وہ تم سے شادی کر رہا ہے تو اس بندھن کو نبھائے گا، تمہاری ذمہ داریوں کو پورا کرے گا۔ ایسے رشتے روز نہیں آتے، بہتر ہے کہ اس سنہری وقت کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ میں نے کہا، ابا وہ اپنے 3 بچوں کو سنبھالے گا یا مجھ کو؟ میں نے ابا کو جواب تو دے دیا تھا،
کہ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مقررہ دن سے قبل ہی جمیل جواب لینے گھر آ گیا۔ ابو کے جواب دینے سے قبل میں نے اسے لاجواب کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تمہارے بیوی بچوں کو کسی کنیز کی ضرورت ہے تو بے سہارا یا یتیم لڑکی کا بندوبست کر لو۔ تم مجھے ایک نوکرانی بنا کر کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میرا جواب سن کر اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ لگتا تھا کہ اس کے جسم میں موجود خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا گیا ہو۔ کہنے لگا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تمہارا بے دام غلام ہوں۔ تمہیں پانے کے لیے بیوی بچے تو کیا دنیا کی شاہی چھوڑ دوں۔ تم نہ ملی تو موت کو گلے لگا کر چاہت کا حق ادا کر جاؤں گا۔ یہ میری ضد نہیں، یہ میرے دل کی مجبوری ہے جو صرف تمہارے نام کی مالا جنتا ہے۔ تو میری روح کی غذا ہو، خون کی روانی ہو، جو نظر نہیں آتا مگر زندگی کی روانی کا موجب ہے۔ تم میرے حوالے موت کر رہی ہو، میری زندگی کے فیصلے سے انکار کر رہی ہو۔ میں نے کہا، تم جیسے دیوانے میں نے بہت دیکھے ہیں، لیکن مجھے اب اس سب سے کوئی سروکار نہیں۔ مجھے پہاڑ جیسی زندگی گزارنے کے لیے مستقل سہارا چاہیے، دیے کی لو پر جل جانے والا پروانہ نہیں، جو خود تو جلے ساتھ مجھے بھی جلا ڈالے۔ میرا جواب سنتے ہی وہ اپنا سا منہ لے کر چلا گیا۔ اس کی روانگی کے بعد میں نے سکھ کا سانس لیا۔ اس زبردستی کے عاشق سے تو جان چھوٹی، مگر مجھے پانے کے لیے اگلے دن ہی اس نے گھر جا کر نشہ آور گولیاں کھا کر زندگی ختم کرنے کی کوشش کی۔ یہ سنتے میرے تو آسان خطا ہو گئے۔ بے شک وہ میرا کچھ لگتا تو نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ دل کا رشتہ سا تھا۔ میں ابو کے ہمراہ ہسپتال گئی۔ وہاں اس کی ماں اور معصوم بچوں کا رو رو کر برا حال تھا۔ ماں نے ہمارے پاؤں پر اپنا دوپٹہ رکھا اور اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ اس کا روگ پوچھو، آخر کون سی پریشانی ہے جس نے اسے مرنے پر مجبور کر دیا؟ کل رات کا رو رہا ہے، خاموش چھت کو گھورتا ہے۔ اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے میں اپنی زندگی گروی رکھ دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ان کے جانے کی دیر تھی کہ میں ہچکیاں لے لے کر روئی۔ وہ بھی دھن کا پکا نکلا۔ اس کی محبت سچی تھی، پھر وہ جیت گیا اور میں ہار گئی۔ وہ تو میری وعدے قسمیں سنتے ہی حشاش بشاش اور صحت مند نظر آنے لگا۔ ماں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بیٹے کو پرسکون دیکھا تو اس کی جان میں جان آ گئی۔ ہمارے ملنے کی دیر تھی کہ وہ زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ اگلے ہفتے چند خواتین اور مردوں کے ہمراہ وہ ہمارے گھر رشتہ لینے آیا۔ ان کی خوب آؤ بھگت کی گئی۔ شادی کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی اور اگلے چند روز شادی کی تیاریوں میں گزر گئے۔ وہ بارات یوں لے کر آیا جیسے علاقے کے نواب کے اکلوتے بیٹے کی بارات ہو۔ میں اور وہ دوسری بار شادی کر رہے ہوں، مگر انتظامات اور رسومات سے ایسا قطعی نہیں لگ رہا تھا۔ جب میری ڈولی سسرال پہنچی تو استقبال کے انتظامات دیکھ کر عقل دنگ رہ گئی۔ اتنی پذیرائی میرے وہم و گمان میں نہ تھی۔ میں تو دوسری شادی کی خواہش سے اندر ہی اندر خوف اور گھبراہٹ کا شکار تھی، مگر دہلیز پار کرنے پر 5 مرلے کا پلاٹ تحفے میں دیا گیا۔ ساس اور جٹھانیاں صدقے واری آؤ بھگت میں مصروف ہو گئیں۔ دیکھنے والی خواتین فخر کے ساتھ میری تعریفوں کے پل باندھنے لگیں، جبکہ آنے والی خواتین میری خوبصورتی کے چمکتے چاند کو دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ تمہارا بیٹا چاند کا ٹکڑا چرا کر کہاں سے لایا ہے؟ اتنی تعریف سن کر میرا سر فخر سے تن گیا۔ دل میں تہیہ کر لیا کہ ساس کی بہو کی بجائے بیٹی بن کر گھر کا نظام سنبھالوں گی۔ سہاگ رات کو سرتاج نے خوشیوں کے جھولے میں سلایا، منہ دکھائی میں سونے کی چین اور انگوٹھی دی۔ تمام رات اپنی وفاؤں کی یاد دہانی کرواتا رہا۔ کہنے لگا، میں ہر چیز تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، کل ہی اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ رات کو میں نے بھی ایک فیصلہ کر لیا جس پر صبح اٹھ کر عمل کرنے کا ارادہ تھا۔ میں نے صبح اٹھ کر نماز پڑھی، شکیل کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہاری پہلی بیوی اور بچے کہاں ہیں؟ کہنے لگا، وہ تو اپنے میکے ہیں، بچے بھی اس سے ساتھ ہیں۔ غصے و ناراضگی کی وجہ سے شادی میں شرکت نہیں کی۔ آج شام تک شادی کے ضروری امور نپٹانے کے بعد ان سے ہمیشہ کے لیے تعلقات ختم کروں گا۔ مجھے ایسے رشتہ داروں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تم کو مجھ سے پیار ہے اور یہاں مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو تو میرا ایک کہا مانو، مجھے اپنی بیوی کے پاس لے چلو۔ یہی میری آخری اور پہلی خواہش ہے۔ اس کے بعد ساری زندگی تم سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گی۔ غرض بڑی مشکل سے اسے قائل کیا۔ ہم دونوں میاں بیوی چلتے چلتے ان کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اندر قدم رکھا تو دیکھا میری سوکن غموں کے پہاڑ کے نیچے دبی زندگی کے لیے سسک رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سب مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔
میں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ ملنے سے فارغ ہوئی تو اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، میں تمہاری چھوٹی بہن ہوں، تم کو لینے آئی ہوں۔ سسرال سے میکے بیٹیوں کے جنازے جاتے ہیں، گھر بار چھوڑ کر میکے کے مسائل نہیں بڑھانے دوں گی۔ وہ گھر تمہارا تھا اور رہے گا۔ میں تو تمہارے بچوں کی آیا ہوں، تمہارے آرام کے دن شروع ہو چکے ہیں۔ تمام کام میں کروں گی، تم نگرانی کرو گی، ہر قدم پر میری رہنمائی کرو۔ یاد رکھو، اگر تم اپنے گھر نہیں جاؤ گے تو میں بھی وہاں قدم نہیں رکھوں گی۔ یہ سن کر وہ عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ میں نے اس کا بازو پکڑا، بچوں کو ساتھ لیا اور گھر لے آئی۔ سسرال والے ہم لوگوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ میں نے ان لوگوں پر واضح کر دیا کہ آج سے یہ میری بڑی بہن ہے، گھر کی مالکہ اور سیاہ و سفید کی مالک ہے۔ میں اب سب لوگوں کی خدمت کے لیے آئی ہوں، میری خوشی اسی میں ہے۔ یہ سنتے ہی تمام لوگوں کی آنکھیں تشکر سے آبدیدہ ہو گئیں۔ وہ دن اور آج کا دن، ہم حقیقی بہنوں کی طرح ایک چھت تلے زندگی گزار رہی ہیں۔ مجھے سوکن کی چھوٹی بہن ہونے پر فخر ہے۔ بس زندگی کے رنگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔